لیکن ہمارے ہاں جو آج ایک رواج بن چکا ہے، ہمارے ہاں ایک عام عادت بن چکی ہے کہ قبروں کے اوپر لکڑی رکھی جاتی ہے، رنگ پھینکا جاتا ہے، یا پتھروں کا انبار لگایا جاتا ہے، یا لوہے کا جنگلہ لگایا جاتا ہے، یا مختلف چیزیں بلڈنگ کی صورت میں اس میں کھڑی کی جاتی ہیں۔ یہ درست نہیں ہے۔ قبر کے اوپر اتنی ہی مٹی ڈالی جائے، اضافی مٹی اس کے اوپر اضافی بوجھ، اور اس کو بلند نہ کیا جائے، بلکہ قبر ہی کی مٹی کو ڈالا جائے۔ سورہ النسائی میں سیدنا جابر سے روایت ہے رضی اللہ عنہ، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یبنى علی القبر او یزاد علیہ، پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا قبر پہ عمارت بنانے اور قبر پہ اضافی مٹی ڈالنے سے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں میت کی قبر پہ لکھنا جائز نہیں، خواہ وہ قرآنی آیات ہو یا کچھ اور، اسی طرح وہ لوہے کے اوپر ہو یا تختی کے اوپر ہو یا پتھر کے اوپر ہو، قبر کے اوپر لکھنا اور وہ لگانا یہ جائز نہیں ہے۔ ابھی تو اللہ معاف فرمائے، جہالت کا دور دورہ ہے، آپ چلے جائیے پیروں کی بابوں کی قبروں کو دیکھ لیجئے، اس کی قبر پہ جو چادریں پڑی ہیں ان چادروں کے اوپر آیت الکرسی لکھی ہے، چاروں قول لکھے ہیں، سورۃ فاتحہ لکھی ہے، اللہ کے نام۔ ہر میدان میں برابر چلنا ہے مردوں کو۔ قوال تو بدماشی پھیلاتے تھے، کفر پھیلاتے تھے، قوال نے آگے بدماشی عیاشی کے ساتھ کفر پھیلاتی ہے، جس کو دیکھنے والے اور زیادہ ہوتے ہیں۔ جہاں قوالی کا مزہ بھی مل جاتا ہے اور ایک بدکار عورت کی آواز کا سواد بھی آ جاتا ہے، دونوں کام ہو جاتے ہیں ایک ٹکٹ میں، اور اوپر روحانیت کی چادر چڑھی ہوتی ہے۔ فرشتے کی کیا جرأت ہے وہ گناہ لکھ جائے کہ گناہ ہو رہا ہے، ہم تو نہیں قوالی سن رہے ہیں۔ اسی طرح قبر کو بہت اونچا کرنا حرام ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھی سے کہا میں تجھے اس کام پہ نہ بھیجوں جس کام پہ مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ ان کا جی فرمائیے وہ کیا آرڈر تھا پیارے نبی کا، وہ کیا کام تھا؟ فرمایا تمہیں جو مورتی نظر آئے اس کو توڑ دو، جو مورتی نظر آئے اس کو مٹا دو، اس کو توڑ دو، اور جو قبر اونچی ہو اسے زمین کے برابر کر دو۔ تو قبروں کو اونچا کرنا، کیونکہ یہ شرک کا مدخل ہے، شرک یہاں سے داخل ہوتا ہے، یہ شرک کا ذریعہ ہے، اس لیے قبروں کو بہت اونچا کرنا، اس پہ خوبصورت بلڈنگیں بنانا، اس پہ تعمیر کرنا، اس پہ خوشبوئیں، اگربتیاں، لائٹنگ، یہ سارے اعمال وہ ہے شیطان کا جال ہے جس کے ذریعے وہ آدم کے بیٹے کو اس وادی کے اندر لے کے جاتا ہے۔ کہاں مزدور ہے گر تو چل گٹھری میری لے کر میں خوش کر دوں۔ أما ترى الأسد تخشى وهي صامتة والكلب يخسى لعمري وهو نباح۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ انسان کی زندگی بالآخر ایک دن ختم ہو جانے والی ہے، اور اس دنیا کے جہاں کو ارضی روح نے چھوڑ دینا ہے۔ مرنے کے بعد، دنیا کے جہان کے بعد برزخی زندگی ہے، اور اس کا پہلا ٹھکانہ قبر ہے۔ انسان نے اس جہاں کو چھوڑ کے پھر قبر کی دنیا میں جانا ہے۔ قبر اس گڑھے کو کہتے ہیں زمین کے اندر
جس میں میت کو چھپایا جاتا ہے، میت کو دفنایا جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی قبر کا ثبوت ملتا ہے۔ صحیح بخاری میں پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں تجھ سے قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں قبر کے عذاب سے۔ تو اس حدیث سے جہاں یہ ثبوت ملا کہ زمین کے اس گڑھے کو قبر کہا جاتا ہے، وہیں اس حدیث سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ قبر کے اندر انسانوں کو عذاب بھی ہونا ہے۔ یہ قبر یا تو جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کی قبروں کو اپنی رحمت سے جنت کا باغ بنائے، اپنی رحمت سے، اپنے فضل اور کرم سے جہنم کے عذاب سے بچائے۔ مسلمانوں کا ایک گروہ ایسا بھی ہے جو قبر کے عذاب کا انکار کرتا ہے۔ ان کے عقیدے کے بطلان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کافی ہے کہ اگر قبر میں عذاب نہ ہوتا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہ دعا نہ سکھاتے۔ یہ دعا دلیل ہے کہ کچھ لوگوں کو قبر میں عذاب ہوگا، اور اس میں تلقین ہے اہل ایمان کے لیے کہ وہ اللہ کی پناہ میں آئیں قبر کے عذاب سے، اور ایسے اعمال کرنے کی کوشش کریں جن اعمال کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی کہ یہ عمل کرنے والا قبر کے عذاب سے محفوظ ہوگا۔ مختلف ادیان میں میت کے ساتھ مختلف سلوک ہوتا ہے۔ کچھ لوگ میت کو جلا دیتے ہیں، کچھ کیمیکل لگا کے سیو کر لیتے ہیں، کچھ تابوت کے اندر رکھ دیتے ہیں۔ تو دین اسلام وہ پیارا دین ہے جس نے میت کو قبر میں زمین کے گڑھے میں دفن کرنے کا حکم دیا۔ اس سے مقصود کیا ہے؟ اس سے فوائد کیا ہے؟ اس میں حکمتیں کیا ہے؟ سب سے پہلی حکمت تو میت کے لیے پردہ ہے، میت کو چھپا دینا ہے، اس کا پردہ ہے، اور اس کی عزت بھی اسی میں ہے۔ اگر کسی کو دفن نہ کیا جائے اور مرنے کے بعد ویسے ہی کھلی جگہ پہ چھوڑ دیا جائے تو اس میں میت کی توہین ہے، حرمت کی پامالی ہے۔ جانور اس کو نوچتے پھریں گے تو اس کو قبر میں دفن کرنا میت کے لیے پردہ بھی ہے اور اس کی عزت اور تکریم بھی ہے، اور اس کے ساتھ زندہ انسانوں کو تکلیف سے بچانا بھی ہے، کیونکہ میت اگر دفن نہ کی جائے اور دنیا پہ اسے ویسے ہی زمین کی چھاتی پہ چھوڑ دیا جائے تو اس کے جسم میں بدبو پیدا ہوگی، جس بدبو سے انسانوں کو تکلیف ہوگی۔ تو یہ حکمت ہے میت کو قبر میں دفن کرنے کی۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں احکام میت میں سے ایک حکم بالاجماع میت کو دفن کرنا یہ فرض کفایہ ہے۔ اگر کوئی شخص یہ ادا کر دیتا ہے تو باقیوں کی طرف سے یہ حکم ساقط ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی تمام مسلمان چشم پوشی کرتے ہیں تو پھر یہ گناہ سب کی طرف لوٹے گا، لیکن اگر کسی چند لوگوں نے یا ایک فرد نے یا کچھ افراد نے مل کے کسی میت کو دفن کر دیا تو باقیوں کی طرف سے یہ فرض ساقط ہو گیا۔ صحیح مسلم میں سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، پیارے حبیب کا فرمان یہ صحابی سناتے ہیں کہ آپ نے کہا اذهبوا فادفنوا صاحبکم، اپنے صاحب کو، اپنے ساتھی کو لے جاؤ اور اس کو زمین میں دفن کر دو۔ تو دفن کرنے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ سنن ابو داؤد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان احفروا واوسعوا، یعنی اس کے لیے قبر کھودو اور قبر کو وسیع کرو، قبر کو کھلی اور کشادہ کرو۔
دوسری روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوسع من قبل رجلیہ، اس کے قدموں کی طرف سے کھلی کرو، اوسع من قبل رأسہ، اس کے سر کی طرف سے قبر کو کشادہ کرو۔ تو مومن کی قبر کو کھودنا، کشادہ کرنا، اس کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہے۔ قبر کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک تو شک کیا جاتا ہے قبر کو، اور ایک اس کی بغلی قبر یعنی لاحق بنائی جاتی ہے۔ دونوں صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی پیاری تعلیمات سے ثابت ہے۔ یہ بھی جائز ہے کہ انسان جب اپنے بھائی کے لیے قبر کھودے تو قبر کھودنے کے بعد ایک ایسا گڑھا اس کے سائڈ پہ بنائے جس میں میت کو رکھا جائے، یہ جائز ہے۔ اور شک، زمین کا شک کرنا، یہ بھی جائز ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ گڑھا کھود کے اس میں میت کو رکھا جائے اور اس کے اوپر کوئی ایسی چیز آڑ رکھ دی جائے، کوئی سلیٹ رکھ دی جائے کوئی پتھر کی، اور اس کے اوپر مٹی ڈالی جائے، تو دونوں صورتیں قبر کی جائز ہیں۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر زمین سخت ہو اور مٹی نہ گرتی ہو، بعض علاقوں کی مٹی بڑی نرم ہوتی ہے اور وہ گرتی رہتی ہے، خاص طور پہ یہ پہاڑی علاقوں کی مٹی سخت نہیں ہوتی، اگر مٹی بھرتی رہتی ہے، گرتی رہتی ہے، تو پھر اس کے لیے بہتر ہے کہ شک کر کے کھود کے اس میں میت کو رکھ کے اس کے اوپر کوئی چیز رکھ کے پھر مٹی ڈال دی جائے۔ اور اگر زمین سخت ہے، مٹی بھرتی نہیں ہے، گرتی نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے بغلی قبر یعنی لحد تیار کی جائے۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں شک کا معنی ہے کہ قبر کی جگہ کو، زمین کو گہرائی کی طرف کھودنا جس میں میت کو رکھا جائے۔ صحیح مسلم میں سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے اپنی موت کے مرض کے اندر یہ حکم دیا الحدونی لحدا وانصبوا علی اللبن نصبا کما صنع برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے لحد میں دفنانا اور میرے اوپر اینٹیں رکھ کے اس کو بند کر دینا، میرے ساتھ ویسے کرنا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا گیا۔ قبر کے اوپر اتنی ہی مٹی ڈالی جائے، اضافی مٹی اس کے اوپر، اضافی بوجھ، اور اس کو بلند نہ کیا جائے بلکہ قبر ہی کی مٹی کو ڈالا جائے۔ سنن نسائی میں سیدنا جابر سے روایت ہے رضی اللہ عنہ، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یبنى علی القبر او یزاد علی، پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا قبر پہ عمارت بنانے اور قبر پہ اضافی مٹی ڈالنے سے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مجھے پسند ہے کہ قبر پر اس کی مٹی کو ہی ڈالا جائے، اس سے زیادہ نہ ڈالا جائے، کیونکہ زیادہ مٹی ڈالنے سے قبر اور اونچی ہو جائے گی اور بلند ہو جائے گی۔ اور قبر کو ایک بالش تک بلند کرنا اس کو پسند کیا ہے علماء نے کہ قبر کو زمین سے ایک بالش بلند کیا جائے، کیونکہ سیدنا جابر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لحد تیار کی گئی، اس پہ اینٹیں لگائی گئی اور آپ کی قبر کو زمین سے ایک بالش بلند کیا گیا۔ کچھ لوگ قبر کو بہت اونچا بنا دیتے ہیں اور اضافی سائڈوں سے زمین کو کھود کے مٹی کو اس کے اوپر لگا کے بہت بڑا ڈھیر بناتے ہیں۔ یہ اونچا کرنا، یہ ڈھیر بنانا، یہ اضافی مٹی ڈالنا، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، بلکہ اس کو صرف اتنی بلندی دی جائے دیکھنے والے کو فرق محسوس ہو کہ یہ قبر ہے، اس کی بلندی اتنی نہ ہو کہ وہ ایک بہت بڑا ڈھیر بن جائے، بلکہ اتنی ہو کہ ایک عام آدمی کو فرق لگے، ایک بالش زمین سے بلند ہو۔ اسی طرح قبر کے اوپر کوئی نشان، کوئی پتھر رکھا جائے، اس میں کوئی حرج نہیں کہ انسان کسی کو پہچاننے کے لیے اپنے والد کو دفناتا ہے، والدہ کو دفناتا ہے، تو اس کے اوپر ایک پتھر رکھ دیتا ہے قبر پہ اس کی نشانی کے طور پہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ابو داؤد میں ہے کہ جب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ فوت ہوئے، انہیں دفن کیا گیا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر کی طرف ایک پتھر رکھا اور کہا اس سے میں اپنے بھائی کی قبر کو پہچانوں گا اور میرے اہل خانہ میں سے جو فوت ہوں گے اس کو اس کے قریب دفن کیا جائے گا۔ لیکن ہمارے ہاں جو آج ایک رواج بن چکا ہے، ہمارے ہاں ایک عام عادت بن چکی ہے کہ قبروں کے اوپر لکڑیاں رکھی جاتی ہیں، رنگ پھینکا جاتا ہے، یا پتھروں کا انبار لگایا جاتا ہے، یا لوہے کا جنگلہ لگایا جاتا ہے، یا مختلف چیزیں بلڈنگ کی صورت پہ اس پہ کھڑی کی جاتی ہیں۔ یہ درست نہیں ہے۔
اس کی قبر پہ سبز ٹہنی لگانے کی عادت بن چکی ہے کہ سبز ٹہنی لگا دی جائے. ہر مرنے والے کی قبر پہ سبز ٹہنی لگانے کے لیے فوراً دفنانے کے فوراً بعد لوگ درختوں کی طرف دوڑتے ہیں اور سبزہ توڑ کے لا کے لگاتے ہیں، اور دلیل کے طور پہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عمل کیا اس کی صراحت حدیث میں ہے کہ آپ قبروں کے پاس سے گزرے، ان کو عذاب ہو رہا تھا، اور آپ نے ایک سبز ٹہنی کو توڑ کے اس پہ لگا دیا، ان کے لیے دعا کی اور کہا مجھے اللہ سے امید ہے جب تک یہ ہری رہے گی، سبز رہے گی، اللہ ان کے عذاب کو ٹال دے گا. پہلی بات تو اس مردے کو عذاب ہو رہا تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدریہ وحی علم ہوئی. یہ بات پیارے حبیب کو وحی کے ذریعے بتائی گئی. آپ جس مرنے والے کی قبر پہ لگا رہے ہو، اس کو جاتے ہی عذاب والا معاملہ شروع ہو گیا، آپ کو کیسے خبر؟ پھر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اس کے لیے، اور آپ کی دعا کی برکت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب تک یہ ہری رہے گی مجھے امید ہے اللہ اس کا عذاب ٹال دے گا. تو یہ ایسا سنت کا عمل نہیں ہے کہ آپ کے بعد اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جاری اور ساری کیا ہو. میت کو دفنانے کے بعد قبر کو اتنا بلند نہ کریں کہ وہ بہت بڑا ڈھیر لگے، بلکہ اتنا کریں کہ وہ فرق آئے زمین سے اور عام قبر سے، کہ یہ عام زمین ہے اور یہ قبر ہے، اور اس کے اوپر اگر کوئی نشانی رکھی جائے تو اس روایت سے اس کا ثبوت ملتا ہے. بعض لوگ قبر کھودتے ہوئے دفناتے ہوئے مرد اور عورت کی قبر کی تفریق کے لیے نشانیاں رکھتے ہیں. مثال کے طور پہ مرد کے لیے 2 پتھر رکھ دیے، پتہ لگے یہ مرد کی قبر ہے، اور عورت پہ 1 پتھر رکھ دیا، پتہ لگے یہ عورت کی قبر ہے. یہ تفریق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں، یہ بنائی بھی بات ہے، یہ بنایا ہوا عمل ہے. یہ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم نہیں، نہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ عمل کیا. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ فرق کرنا کہ یہ مرد کی قبر اور یہ عورت کی قبر نشانیاں لگانا یہ شرعاً جائز نہیں ہے. 1 یا 2 پتھر اس مقصد کے لیے رکھنا کہ پتہ لگ جائے کہ یہ میرے ابو کی قبر ہے، میری والدہ کی قبر ہے، بہن کی قبر ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن عورت اور مرد کی قبروں میں فرق کرنے کے لیے اس پہ نشانیاں لگانا، اس کی کوئی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتی. اسی طرح ہمارے ہاں رواج ہے دفنانے کے بعد، قبر بننے کے بعد اس پہ لکھائیاں شروع ہو جاتی ہیں، شعر لکھے جاتے ہیں، یا اللہ یا رسول اللہ لکھا جاتا ہے، درمیان میں یا علی لکھا جاتا ہے، غیر اللہ کی پکار لکھی جاتی ہے، اس کا نام، اس کے فوت ہونے کا دن، وفات کا وقت، وہ ساری تفصیل. جیسے شاید مردے کو نہیں پتا ہے، اس نے پہلے آگے بار پھٹی پڑنی ہے کس کی قبر پہ آیا ہوں، اور پھر اس کے بعد اندر جانا ہے. یہ قبر پہ لکھائی شرعاً اس کی کوئی اصل نہیں ہے، بلکہ یہ عمل پسندیدہ عمل نہیں ہے، منع ہے. ترمذی اور ابو داؤد میں آئیے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم موجود ہے، سنیں. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یبنى علی القبر او یزاد علی او یجصص وزاد سلیمان بن موسیٰ او یکتب علی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے منع فرمایا کہ قبر کے اوپر بلڈنگ بنائی جائے. اب تو قبروں کے اوپر کمپلیکس بنتے ہیں، سیاسی جماعتیں بھی جا کر اعلان کرتی ہیں ہمیں ووٹ دیجئے، کامیاب ہونے کے بعد آپ کے بابا جی کا بہت بڑا ڈیرا بنا کے دیں گے، جو منشیات کا اڈا بن جائے گا، جو بدماشی اور فحاشی کا مرکز بن جائے گا، چھپنے کے لیے لوگوں کو بہترین پناہ گاہ ملے گی، زنا کرنے والے جوڑوں کو ٹائم ملنے کے لیے، سیٹنگ کرنے کے لیے موقع ملے گا. یہ ساری بدکاریاں، بے حیائیاں، منشیات کے ڈیرے، بھنگ اور چرس کے سوٹے، وہ سارے ان مراکز پہ ہوتے ہیں، اور سیاسی لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں دنیا کی 4 دن کی چاندنی کو کمانے کے لیے. اور حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یہ فرمان کسی عام انسان کا نہیں ہے، یہ امام کائنات کا ہے، یہ اس ہستی کا ہے جس کے رسالت پہ ایمان لائے بغیر کوئی بندہ مومن مسلمان نہیں ہو سکتا. یہ کوئی اختلافی شخصیت نہیں ہے کہ یہ آپ کے شیخ ہیں ہم نہیں مانتے، یہ آپ کے امام ہیں ہم نہیں مانتے، یہ آپ کے بزرگ ہیں ہم تسلیم نہیں کرتے. یہ وہ ہستی ہے جس کا نام نامی، اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو سب کے نبی ہیں، جو سب کے لیے رسول ہیں، جو سب کے لیے قدوہ ہے، آئیڈیل ہے، رہبر ہے، رہنما ہے، امام اعظم ہے، قائد اعظم ہے، رہبر اعظم ہے. یہ ان کی حدیث ہے، یہ ان کا فرمان ہے، یہ ان کا قول ہے، یہ ان کا آرڈر ہے، یہ ان کا حکم ہے. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے
قبر پہ بلڈنگ بنانے سے، تعمیر کرنے سے منع کیا، اس کے اوپر زیادہ ڈالنے سے منع کیا، اور قبر کو چونا گچ کرنے سے منع کیا، قبر پہ لکھنے سے منع کیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماننے والوں کو احکامات دے رہے ہیں۔ شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں میت کی قبر پہ لکھنا جائز نہیں، خواہ وہ قرآنی آیات ہوں یا کچھ اور، اسی طرح وہ لوہے کے اوپر ہو یا تختی کے اوپر ہو یا پتھر کے اوپر ہو، قبر کے اوپر لکھنا اور وہ لگانا یہ جائز نہیں ہے۔ ابھی تو اللہ معاف فرمائے، جہالت کا دور دورہ ہے، آپ چلے جائیے پیروں کی بابوں کی قبروں کو دیکھ لیجئے، اس کی قبر پہ جو چادریں پڑی ہیں ان چادروں کے اوپر آیت الکرسی لکھی ہے، چاروں کل لکھے ہیں، سورۃ فاتحہ لکھی ہے، اللہ کے نام ہے۔ میں ہاں عاشق گنج شگردی منگتیاں میں دے دردی دی صورت پیاری، واری میں واری، واری میں واری، واری میں واری جاواں بابا تو صدقے واری، واری میں واری جاواں بابا تو صدقے واری، واری میں واری جاواں بابا تو صدقے واری، واری میں واری جاواں۔ پھل مرزاں دی کنجی میرے بابا دے ہتھ آئی، پھل مرزاں دی کنجی میرے بابا دے ہتھ گنج شگردی منگتیاں میں دے دردی، میں عاشق گنج شگردی منگتیاں میں دے دردی، جانے دنیا ساری، واری میں واری، واری میں واری، واری میں واری جاواں بابا تو صدقے واری، واری میں واری جاواں۔ غیر اللہ کی پکار ہے، یہ ساری چیزیں اس قبر پہ پڑی ہوئی چادر کے اوپر یہ لکھ کے پھر مردے کو دفنایا جا رہا ہے۔ کیا یہ قرآن حکیم کی توہین نہیں ہے؟ اللہ کے لیے سوچئے، یہ اللہ کا کلام، یہ قرآن حکیم، یہ اللہ کی کتاب کیا اس لیے آئی تھی کہ اس کو مردوں کی قبروں کے اوپر سجنے والی چادروں کی تحریر بنا دیا جائے؟ یہ قرآن اس لیے آیا، یہ کلام اللہ کا اس لیے آیا؟ ایک پیر بابے کی قبر کو دیکھنے کا مجھے اتفاق ہوا، وہ آیت قرآن حکیم کی خوبصورت چادر پہ لکھی ہوئی اور اس بابے کی قبر کے اوپر پڑی ہے، اور ایک قوال تو سنے تھے، بیویاں کہنے لگی اس میدان میں ہم پیچھے کیوں رہیں، ہر میدان میں برابر چلنا ہے مردوں کے۔ قوال تو بدماشی پھیلاتے تھے، کفر پھیلاتے تھے، قوال نے آ کے بدماشی عیاشی کے ساتھ کفر پھیلاتی ہیں، جس کو دیکھنے والے اور زیادہ ہوتے ہیں، جہاں قوالی کا مزہ بھی مل جاتا ہے اور ایک بدکار عورت کی آواز کا سواد بھی آ جاتا ہے، دونوں کام ہو جاتے ہیں ایک ہی ٹکٹ میں، اور اوپر روحانیت کی چادر چڑھی ہوتی ہے۔ فرشتے کی کیا جرت ہے وہ گناہ لکھ جائے کہ گناہ ہو رہا ہے، ہم تو جی قوالی سن رہے ہیں۔ دلکش نظارہ یہاں فیض روانی، صابر کا روزہ دیکھو کتنا روحانی، میں ہوں ان کے دیوانی، وہ دربار نورانی، ہاں ہاں صابر جی کے در کی میں دیوانی بستانی۔ اور وہ خبیث عورت بابے کی قبر کے پاس کھڑی ہو کے ڈانس کرتی ہوئی قوالیے گا رہی ہے، اور قرآن حکیم کی آیات وہ چادروں پہ لکھ کر اس بابے کی قبر کے اوپر ڈالی ہوئی ہے۔ مسلمان اتنا عقل کا مارا ہو جائے گا، اس کی عقل اتنی فوت ہو جائے گی، کیا کوئی عقل مند سوچ سکتا تھا؟ اللہ کا کلام، یہ قرآن حکیم جو ہمارے لیے نازل ہوا، باعزت باوقار چیز ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی توہین
کہ اسے چادروں پہ لکھ کے قبروں کے اوپر ڈال دیا جائے، اور وہاں کون سا 24 گھنٹے کسی کا آنا جانا رہتا ہے۔ کئی قبریں آپ نے ایسی دیکھی ہوگی جس پہ جانور پھرتے رہتے ہیں۔ بابا جی کی قبر کا دروازہ کھلا ہے، مرد بندے نہیں ہے تو جانوروں کا ڈیرا ہے۔ یہ قرآن حکیم اس لیے نہیں آیا، اور جو جانتے بوجھتے یہ عمل کرتا ہے وہ قرآن حکیم کی توہین کرتا ہے، اور قرآن کی توحید سری کفر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میت کی قبر کے اوپر کچھ لکھا جائے۔ اسی طرح قبر کو بہت اونچا کرنا حرام ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھی سے کہا، میں تجھے اس کام پہ نہ بھیجوں جس کام پہ مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ ان کا جی فرمائیے وہ کیا آرڈر تھا پیارے نبی کا، وہ کیا کام تھا؟ فرمایا تمہیں جو مورتی نظر آئے اس کو توڑ دو، جو مورتی نظر آئے اس کو مٹا دو، اس کو توڑ دو، اور جو قبر اونچی ہو اسے زمین کے برابر کر دو۔ تو قبروں کو اونچا کرنا، کیونکہ یہ شرک کا مدخل ہے، شرک یہاں سے داخل ہوتا ہے، یہ شرک کا ذریعہ ہے، اس لیے قبروں کو بہت اونچا کرنا، اس پہ خوبصورت بلڈنگیں بنانا، اس پہ تعمیر کرنا، اس پہ خوشبوئیں، اگربتیاں، لائٹنگ، یہ سارے اعمال وہ ہیں جو شیطان کا جال ہے جس کے ذریعے وہ آدم کے بیٹے کو اس وادی کے اندر لے کے جاتا ہے۔ علامہ شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں سیدنا علی کے اس ارشاد سے معلوم ہوا کہ سنت یہ ہے قبر کو اونچا نہ کیا جائے، چاہے وہ کسی بزرگ کی، کسی ولی کی قبر ہو یا کسی عام آدمی کی۔ علامہ مزید فرماتے ہیں معلوم ہونا چاہیے کہ صحابہ کرام سے لے کر آج تک نسل در نسل اہل ایمان اس بات پر متفق ہیں کہ قبروں کو اونچا نہیں کیا جائے گا، نہ ان پہ تعمیر کی جائے گی، اور اگر کوئی اونچا کرتا ہے اور تعمیر کرتا ہے تو یہ ایسی بدعات ہیں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ پیارے حبیب علیہ السلام نے اپنی زندگی میں احکامات جاری فرمائے کہ قبروں کو پختہ نہ کرو، قبروں کو اونچا نہ کرو، اور عملی زندگی میں پیارے حبیب علیہ السلام کے چچا شہید ہوئے، آپ کے بیٹے فوت ہوئے، آپ کی بیٹیاں فوت ہوئی، آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہوئی۔ پیارے حبیب علیہ السلام نے اپنی امت کو بھی منع کیا، اور عملاً ایسا کوئی کام نہیں کیا جس کو آج قبر پرست اسلام کے نام پہ کر کے مسلمانوں کے ذمہ لگا رہے ہیں، اسلام کے ذمہ لگا رہے ہیں، بلکہ ایسا کام کرنے پر پیارے حبیب محمد کریم فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید سنائی۔ پیارے حبیب نے لعنت کی ان لوگوں پہ جو قبروں کی پوجا کرتے ہیں، جو قبروں کو اپنی عبادت کا مرکز بناتے ہیں۔ وفات کے قریب یہود و نصارہ پہ لعنت کی کہ ان میں اگر کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا وہ اس کی قبر کو مسجد بنا لیتے۔ اسی طرح قبروں کو سجانا، چونا گچ کرنا یہ شریعت اسلامیہ میں حرام ہے، اور ہمارے معاشرے میں قبر کے حوالے سے جتنی بدعات پھیلی ہوئی ہیں ان میں سے ایک بدعت کہ قبر کو چونا گچ کیا جاتا ہے، سجایا جاتا ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح آرڈر
دو ٹوک حدیث حکم موجود ہے. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن تجسیس القبور، پیارے نبی علیہ السلام نے قبروں کو چونا گچ کرنے سے منع کیا. ہم اپنے بر صغیر پہ نگاہ دوڑائیں، اپنے معاشرے پہ، تو یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے. اب تو قبروں کو سجایا جاتا ہے، سنگ مرمر لگایا جاتا ہے، اس کے اوپر شاندار بلڈنگیں بنائی جاتی ہیں، سونے کے دروازے بابا جی کی قبر پہ کھولے جاتے ہیں، لگائے جاتے ہیں. وہ کیا چیز ہے، وہ کیا رونق ہے، وہ کیا چاشنی ہے، وہ کیا شرارت ہے جو بابا جی کی قبر پہ نہ ملتی ہو، اور فری میں نہ ملتی ہو، اور ثواب کے نام پہ نہ ملتی ہو. بابا جی کی قبر سے باہر جا کر کوئی اس طرح کا ڈرامہ بازی کرو گے تو گناہ کا ڈر رہے گا، لیکن پیر جی کی قبر پہ آنے کے بعد آپ کو سب کچھ ملے گا، اور روحانیت کی چادر کے نام پہ ملے گا، پیر صاحب کے کرامات کے نام پہ ملے گا، حضرت جی کے عرس کے نام پہ ملے گا. شاید میں نے پہلے بھی یہ بیان کیا، ایک بابا جی کے عرس کا اشتہار ہمیں دیکھنے کو ملا، جس کے اندر روحانی مجلسیں بھی، موسیقی اور ساز کی محفلیں بھی، کتوں اور مرغوں کی لڑائی بھی. نام کیا ہے روحانیت کا، نام کیا ہے بابا جی کے عرس کا، نام کیا ہے پیر صاحب، شاہ صاحب، شیخ صاحب، گدی نشین صاحب. کوئی توہین کر کے تو دیکھے، مارنے والے کئی جیالے فوراً موقع پہ تیار ہو جائیں گے. یہ پیر صاحب کا گستاخ ہے. اور یہ پیر صاحب کی قبر پہ جو محفل موسیقی ہوگی، کنجریاں ناچیں گی، کیا تم سے بڑا بھی پیر کا کوئی گستاخ ہوگا؟ اگر یہ سچا پیر تھا، یہ اللہ کا سچا ولی تھا، تو اس نے تو زندگی بھر یہ کام نہیں کیے جو مرنے کے بعد تم اس کے نام پہ کر رہے ہو. حقیقت میں یہ شیطان کا جال ہے، وہ جس کو جتنا چاہتا ہے چمکاتا ہے، اور آدم کی اولاد کو برباد کر کے جہنم کا ایندھن بناتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بابا جی کی قبر پہ آنے والے، سلام کرنے والے، اکثر منظر آپ کو نظر آئے گا، وہ الٹے قدموں پیچھے ہٹ رہے ہوں گے. الٹے قدموں ہٹتے ہیں نہیں، بے شک پیچھے کوئی بیٹھا ہوا ہو اور اس کے اوپر سے کلابادی کھا کے بیچارہ دا متھا ہی پاٹ جوے، وہ دی خیر صلی اللہ ہے، لیکن پیر کو کنڈ نہیں کرنی، بابا جی کو کمر نہیں کرنی چاہیے. ان عقل کے اندھوں سے پوچھو، اچھا ٹھیک ہے پیر صاحب کو کمر نہیں کرتے، جب پیر صاحب کی قبر دفنائے تھے تب تو کچی تھی نا، پھر اس کے بعد تم نے پکی کرنی شروع کی، پھر ماشاءاللہ سنگے مرمر بھی لگے، پھر اس پہ رگڑائی بھی ہوئی، ٹائلیں بھی لگی. تو جو مستری، وہ مزدور آئے تھے بابا جی کی قبر کے اوپر بیٹھ کے انہوں نے پتھر لگائے تھے یا نہیں؟ اتنی دیر کے لیے گستاخی کرنے کی اجازت مل گئی تھی. اب کمر کرنا گستاخی ہے، اور وہ اوپر چڑھ کے رگڑائی کر رہا تھا ٹائلوں کی، تب کہاں گئی تھی گستاخی؟ وہ پیر صاحب کی قبر پہ گنبد بنا رہا تھا اور اس کے اوپر مزدور چڑھے ہوئے تھے، ایک نہیں 15 چڑھے ہوئے تھے، تب گستاخی نہیں تھی؟ یہ عقل کے اندھے ہیں جنہوں نے اہل ایمان کی آنکھوں میں شرک کی دھول جھونکنے کی ناکام کوشش کی ہے. اللہ کی قسم، جب تک اہل الحدیث زندہ رہیں گے، جب تک اہل توحید زندہ رہیں گے، وہ دین مصطفیٰ پہ چوکی داری کا فریضہ انجام دیتے رہیں گے، اور لوگوں کی بنائی ہوئی اس جھوٹی
دینی روحانی چادر کے پردوں کو تار تار کرتے رہیں گے. ہم تمہارے اس ہر طرح کے شرکیہ پروگرام سے اللہ کے ہاں برات کا اعلان کرتے ہیں. اسلام بھی تم سے بری ہے اور اسلام کو ماننے والے بھی تم سے بری ہیں. اب معاملہ صرف قبروں کو پکا کرنے سجانے کا نہیں رہا. اب تو معاملہ یہ ہے کہ اس قبر سازی کے اس جرم کو لے کر اللہ کے گھر کا مقابلہ کیا جاتا ہے. آپ کو نہیں یقین تو آئیے ہم آپ کو یقین کروا دیتے ہیں. ایک بابا جی کی قبر کے منظر کو ہم نے دیکھا, آپ بھی دیکھیں. وہ پیر صاحب کی قبریں ہیں, پیروں کی بابوں کی قبریں ہیں, اور ان قبروں پہ, اجتماعی قبروں پہ جو بلڈنگ بنائی گئی ہے, اللہ کی قسم وہ بالکل بیت اللہ کے مقابلے پہ بنائی گئی. اب بس فرق ہے کہ اس کے اوپر قبہ بنا دیا اور اس کا رنگ کبھی کالا کر دیتے ہیں, کبھی لال کر دیتے ہیں, کبھی نسواری کر دیتے ہیں, رنگ بدلتے رہتے ہیں اس کا. اندر پیروں کی قبریں ہیں, بابوں کی قبریں ہیں. اور صرف یہ جرم نہیں کہ بیت اللہ کی تشبیہ بنائی گئی, بیت اللہ کی شکل پہ اس کے اوپر بلڈنگ کھڑی کی گئی. جرم اس سے بڑا یہ ہے کہ اس کا باقاعدہ طواف کیا جاتا ہے جس طرح بیت اللہ کا طواف ہوتا ہے. ہم نے کہا تھا کہ یہ قبر پرستی, یہ شرک کی فیکٹریاں ہیں, یہ کارخانے ہیں شرک کے, جہاں سے تھوک کے حساب سے مشرک نکلتے ہیں. اس کا طواف ہو رہا ہے جیسے اہل ایمان بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں. قبر پرست, کلمہ گو, شرک کرنے والا مجرم ان قبروں کا طواف کرتا ہے. ان کے ہاتھ میں سبز چادریں ہیں اور طواف ختم ہونے کے بعد وہ دروازے سے اندر داخل ہوتے ہیں اور بابا جی کی قبر پہ چادریں چڑھتی ہیں. اب معاملہ صرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قبر کو سجانے سے منع کیا, چونا گچ کرنے سے منع کیا, اور آج پوری اس پہ عمارتیں تعمیر ہیں اور اس کا طواف ہو رہا ہے, ان کی عبادت ہو رہی ہے, ان کے لیے رکوع اور سجدے ہو رہے ہیں. چادریں چڑھ رہی ہیں بابا جی کی قبر پہ, اور یاد رکھیے یہ چادر کا, پیروں کی قبروں پہ چادروں کا چڑھنا یہ شرک کے کاروبار کا ایک بہت بڑا دروازہ ہے. یہ معاملہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ ایک بدعت ہے قبر پہ غلاف چڑھانا, یہ یا بیت اللہ کا مقابلہ ہے کہ جیسے بیت اللہ کو غلاف اہل ایمان چڑھاتے ہیں, اسی طرح قبر پرستوں نے اپنے بابوں کی قبروں پہ غلاف چڑھانا شروع کر دیا, اور یہ بدعت ہے. اس کے بعد معاملہ اس سے آگے کیا بڑھا کہ یہ قبر پہ چادر چڑھاتے ہوئے اس بابا جی کو راضی کرنا مقصود ہوتا ہے کہ اس چادر چڑھائیں گے بابا راضی ہو جائے گا, کسی کو اولاد مل جائے گی, کسی کا رزق کھلا ہو جائے گا, کسی کی کوئی اور پریشانی ختم ہو جائے گی. تو یہ صرف بدعت تک نہیں رہی بلکہ یہ شرک کا بہت بڑا دروازہ بن گیا کہ پیر کی قبر پہ چادر چڑھا کے, چادر چل رہی ہے,
آگے ڈھول پیٹنے والے ڈھول پیٹ رہے ہیں، پیچھے بڑی بڑی توتیاں بجا رہے ہیں۔ یہ موسیقی، یہ ساز تو مسلمانوں کے تمام فرقوں میں حرام ہے۔ مسلمانوں کے تمام گروہ اس ساز کو، اس ڈھول کو، اس موسیقی کو حرام جانتے ہیں۔ اس پیر کو راضی کرنے کے لیے یہ چادریں چڑھائی جاتی ہیں۔ اگر نہیں یقین تو آؤ ہم آپ کو یقین کروا دیتے ہیں۔ خواجہ خواجگان کی قبر پہ چڑھنے والی اس چادر کا منظر آپ بھی دیکھیں اور اس قوال کے منہ سے نکلنے والے جملے سنیں۔ قوال کہتا ہے، مشکلیں کیوں نہ آسان ہو میری، مشکلیں کیوں نہ ہو میری آسان، کیونکہ یہ مشکل کشا کی چادر ہے، سب ادب سے اسے لے کر چلو، سب ادب سے چلو اسے لے کر، یہ میرے خواجہ پیا کی چادر ہے۔ مشکلیں کیوں نہ ہو میری آسان، 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 ان کے مشکل کشا کی چادر ہے، ان کے مشکل کشا کی چادر ہے، ان کے مشکل کشا کی چادر ہے، ان کی مشکل کشا کی چادر ہے۔ چادر چڑھانے والے تیری مشکل کشائی کیوں نہ ہو، تیری مشکلیں کیوں نہ ٹلیں، اس لیے کہ جس کے اوپر تو چادر چڑھانے جا رہا ہے وہ مشکل کشا ہے، وہ حاجت روا ہے۔ ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ جھک کر چلو کہ تم جس کے پاس جا رہے ہو وہ خواجہ پیا ہے اور وہ ساری مشکلیں ٹال دیتا ہے۔ یہاں ماجرا صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے قبر پہ چادر چڑھائی اور بدعت کا ارتکاب کیا، معاملہ اس سے 2 قدم آگے بڑھ کے وادی شرک میں داخل ہو چکا ہے کہ جو چادر چڑھا رہا ہے پیر کی قبر پہ، یا دیا جلا رہا ہے پیر کی قبر پہ، یا پنکھا لگا رہا ہے پیر کی قبر پہ، وہ اس نیت سے یہ عمل کر رہا ہے پیر راضی ہو جائے، بابا راضی ہو جائے۔ جب وہ راضی ہو جائے گا ساری مشکلیں ٹل جائیں گی۔ اور مشکلیں ٹالنے والا کون ہے؟ اللہ مشکل کشا ہے۔ باقی سب مشکلوں میں پھنسے ہوئے ہیں، باقی سب پہ مشکلیں آتی ہیں، باقی سب مشکل کشائی کے لیے حیران اور پریشان ہوتے ہیں۔ مشکل کشا وہ ہوا کرتا ہے جس پہ کبھی مشکل نہ آئے، وہ مشکل کشا ہے جو لوگوں پہ آنے والی مشکلوں کو تو ٹالے لیکن اس کے سامنے کوئی امر مشکل نہ ہو۔ اور ایسی ہستی کائنات میں صرف میرے رب کی ہستی ہے۔ تو یہ پیروں کی قبروں پہ چادر چڑھانے والے، چادر کا چڑھانا بدعتی عمل ہے، لیکن اس کے پیچھے جو عقائد اب پنپ رہے ہیں وہ شرک اکبر ہیں، وہ ملت سے خارج کر دینے والے جرم ہیں۔ آئیے اسی خواجہ جی کی قبر پہ چڑھنے والی چادر کے ایک قوال کے جملے آپ کو سناؤں۔ وہ کہتا ہے، در در پہ بھٹکنے والے خواجہ کے در پہ آ جا، در در پہ بھٹکنے والے خواجہ کے در پہ آ جا۔ اور قرآن ہمیں درس دیتا ہے، در در پہ بھٹکنے والے رب کے در پہ آ جا۔ وہ کون ہے؟ اگر اللہ اس رات کو لمبا کر دے وہ دن کو لے آئے۔ وہ کون ہے؟ اللہ اس دن کو لمبا کر دے وہ رات کو لے آئے۔ اللہ اس پانی کو کڑوا کر دے، کون ہے اسے میٹھا کرنے والا؟ اللہ تمہارے اناج کو بھوسا بنا دے، کون ہے اس کو اناج بنانے والا؟ ارے اللہ آسمان سے بارشوں کو روک لے، زمین کے پانی کو خشک کر دے، تم زندہ رہ سکو گے؟ کوئی ہے اللہ کے علاوہ؟ اللہ کے در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے، باقی سب گداگر ہیں۔ ایک وہ داتا ہے، وہ مشکل کشا ہے جس کے در پہ انبیاء بھی مانگتے رہے، اولیاء بھی مانگتے رہے۔ یہ چادر کے نام پہ کفر پھیلا رہا ہے، یہ بابے کی چادر کے پیچھے شرک کا درس دے رہا ہے۔ در در پہ بھٹکنے والے خواجہ کے در پہ آ جا، سنتے ہیں سب کی فریاد یہ ہند کے راجا۔ در در بھٹکنے والے در خواجہ پہ آ جا، سنتے ہیں سب کی بات یہاں ہند کے راجا۔ چادر ہے نور والے کی یہ قبلہ و کعبہ، یاسین کے گھیرے میں لکھے نام صحابہ۔ یہ ہند کے راجا ہیں، سب کی فریاد سنتے ہیں۔
عقل کے اندھو، جب گجرات میں مسلمانوں کا خون بہ رہا تھا، ہند کے راجہ تمہاری اماں کا ختم پڑھنے گئے ہوئے تھے، اس وقت کیوں نہیں سنا انہوں نے؟ کشمیر کے مسلمان روتے ہیں پیٹتے ہیں، یہ ہند کے راجہ کیوں نہیں سنتے؟ یہ کہاں کی کہانی ہے؟ عقل تمہاری اللہ نے اتنی قیمتی عقل تمہیں جو دی تھی وہ کہاں گئی؟ سب کی سنتا ہے میرا عرش والا داتا، وہ نبیوں کی بھی سنتا ہے، وہ ولیوں کی بھی سنتا ہے، وہ گناہگاروں کی بھی سنتا ہے، وہ جانوروں کی بھی سنتا ہے، وہ پرندوں کی بھی سنتا ہے۔ ارے پرندے جب رات کو گھر آتے ہیں گھونسلوں میں، ان کے ساتھ پانڈا مارکیٹ کے شاپر ہوتے ہیں، انہوں نے گھونسلے کے اندر فریج رکھے ہوئے ہیں، ہفتے ہفتے کا راشن لا کر ڈال دیتے ہیں، ان کی چونچ خالی ہوتی ہے، پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ صبح جب وہ پرندے دوبارہ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، وہ کون ہے جو ان کے خالی پوٹوں کو بھر کے لوٹاتا ہے؟ کوئی ہے رب کے علاوہ؟ یہ جھوٹی کہانی، یہ جھوٹے قصے، یہ شرک کا پیغام، یہ شرک کی دعوت کہ خواجہ کے در پہ آ جاؤ وہ سب کی سنتا ہے، جو مٹی کے نیچے دفن ہو گیا اللہ اسے کچھ سنا دے تو سنا دے، وہ کسی کی سن نہیں سکتا، وہ کسی کی نہیں سنتا۔ اللہ جب اس کی حسرت میں اضافہ کرنے کے لیے سنانا چاہتا ہے، اس کے اوقات حدیث میں بیان ہوئے ہیں، مردے کو دفن کر کے لوٹتے ہو، اللہ اس کی حسرت میں مزید اضافہ کرتا ہے، قدموں کی چھاپ سناتا ہے، اس کی حکمتوں کو مالک جانتا ہے۔ بظاہر یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ تیرے ساتھ والے تجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو تنہا ہے، اگر رب سے دوستی رہی تو آج رب کی رحمت تیرے ساتھ رہے گی۔ کوثر کا جام سب کو پلاتے ہیں خواجہ۔ رات ہی ہمیں کسی صاحب نے فون کر کے بڑی گالیاں دی، اس بیچارے نے جتنی دے سکتا تھا اتنی دی، ماں کی، بہن کی، باپ کی، کچھ نہیں چھوڑا، جو اس کے منہ سے گندی گالی نکل سکتی تھی۔ میں نے کہا بھائی قصور کیا ہے، کیوں گالیاں دے رہا ہے؟ کہا گستاخ رسول ہو تم۔ میں نے کہا کوئی مسلمان گستاخ رسول نہیں ہو سکتا، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے وہ تو کافر ہو جاتا ہے۔ لیکن اچھا تم بتاؤ تم کون ہو؟ کہا میں محب رسول ہوں، رسول کے لیے جان دینے کو بھی تیار ہوں۔ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی یہودی کی گالی کا جواب گالی میں نہیں دیا، تو کیسا محب رسول ہے کہ تیری زبان سے سوائے گندی گالیوں کے کچھ نہیں نکل رہا؟ اگر ہم یہ کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، بشر تھے، وہ علم غیب کے مالک نہیں تھے، وہ مختار کل نہیں تھے، وہ فوت ہو کے قبر میں دفن ہو گئے، دنیا کی زندگی ان کی ختم ہو گئی، ان کی قبر جنت کا باغ ہے، دنیا کی ساری قبروں میں افضل ترین قبر ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن آپ کو دنیا کے حالات کا علم نہیں ہے، دنیا والوں کو آپ کی جنت کی کیفیت کا علم نہیں ہے، وہ رب کے مہمان ہیں، وہ اللہ کی جنتوں میں ہیں۔ یہ بڑے گستاخ ہیں، یہ بڑے بے ایمان ہیں، یہ کہتے ہیں نبی فوت ہو گئے۔ اب دیکھو تمہارے خواجہ کا قوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حق کو چھین کر خواجہ کو دے رہا ہے۔ کوثر کا جام سب کو پلاتے ہیں خواجہ، اور حدیث کیا بتاتی ہے؟ کوثر کا جام کون پلائے گا؟ خواجہ صاحب پلائیں گے۔ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق پہ ڈاکہ مار کے اپنے پیروں کو وہ حق دو، تم پھر بھی محب رسول، اور ہم یہ کہیں کہ لوگوں کائنات میں صرف ایک جماعت ہے اہل الحدیث کی، اہل السنہ والجماعہ کی، جو نہ رب کی ربوبیت میں، الوہیت میں کسی کی شراکت کو برداشت کرتی ہے، نہ محمد کی رسالت میں کسی کی ساچی ہونے کو برداشت کرتی ہے۔ اس جرم پہ تم ہمیں گستاخ کہتے ہو اور اپنے بابوں کے بارے میں عقیدہ بنایا ہے کہ حوض کوثر کا جام یہ پلائیں گے۔ اللہ کی قسم جھوٹ بولتے ہو، حوض کوثر کا پانی کون پلائے گا؟ آؤ ہم سے سنو، جن کی آنکھوں میں محمد کریم کے پیارے مکھڑے کے آنے کے بعد کسی کا مکھڑا سجتا ہی نہیں ہے، پیارے نبی کو امام اعظم ماننے کے بعد کسی پیر و فقیر کی طرف تکنے کو دل نہیں چاہتا۔ اللہ کی قسم، امام اعظم محمد الرسول اللہ، قائد اعظم محمد الرسول اللہ۔ تم جیسوں کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دے دیتا ہوں۔
کیونکہ انسان کو انسانوں کی عقل کے مطابق اتر کے بات کرنی چاہیے. تمہاری عقلیں موٹی ہیں، اس لیے یہ موٹی مثال تمہیں سمجھاتا ہوں، شاید تم سمجھ جاؤ. ہم میں اور تم میں ایک فرق ہے، اور وہ فرق کیا ہے؟ ایک لڑکا ایک لڑکی کے پیچھے پیچھے جا رہا، وہ بار بار دیکھ رہی ہے، پیچھے آ رہا ہے، کہتا خیر صلی اللہ کی ہویا؟ کہا تجھ سے پیار ہو گیا. اس نے دل میں سوچا 1 منٹ میں دیکھ لیتی ہوں، جھوٹ بولتا ہے یا سچ کہتا ہے. کہا بڑا بے وقوف ہے، پاگل ہے، پیار کرنا تھا تو وہ پیچھے دیکھ، ایک اور لڑکی آ رہی مجھ سے بڑی زیادہ خوبصورت ہے، اس کو تو دیکھ. اس نے اتنا سننا تھا کہ اس سے بھی زیادہ پیاری، فوراً مڑ کے دیکھا تو اس نے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا کہ سچا پیار ہوتا تو پیچھے نہ دیکھتا. تمہارا بھی پیار سچا ہے، نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لیتے ہو پھر رضوی بن جاتے ہو، نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لیتے ہو پھر چشتی اور قادری بن جاتے ہو، نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لیتے ہو پھر نقشبندی بن جاتے ہو، پھر نوری اور سہروردی یاد آ جاتا ہے. ارے ہمارا پیار نبی سے سچا ہے، کیونکہ اللہ کی قسم ہم نے جب سے محمد کا کلمہ پڑھا ہے اس کے بعد نہ کسی پیر کو دیکھنے کی حاجت آئی ہے، نہ کسی بزرگ کا لڑ پکڑنے کی ضرورت پڑی ہے. ہم نے لڑ پکڑا ہے آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ کا. ہم نہ چشتی ہیں، نہ قادری ہیں، نہ سہروردی ہیں، نہ رضوی ہیں، نہ نوری ہیں، نہ صوفی ہیں، ہم محمدی ہیں، اور ہمیں فخر ہے کہ ہم محمدی ہیں. اور جی آپ نہیں مانتے قیامت کا دن ہوگا، اماموں کے نام سے پکارا جائے گا. آپ نہیں مانتے قیامت کے دن اماموں کے نام سے پکارا جائے گا. من لا شیخ لہ فشیخہ شیطان، جس کا کوئی پیر نہیں ہوگا پھر اس کو شیطان کے نام سے پکارا جائے گا. ہم نے کہا تمہاری اس بات کا یہی مفہوم بھی مان لیا جائے تو اللہ کی قسم سب سے زیادہ فخر کے قابل اہل السنہ اہل الحدیث ہے. کیوں؟ تمہیں تمہارے پیروں اور اماموں کے نام سے پکارا جائے گا، ہمیں امام کائنات محمد کے نام سے پکارا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں حوض کوثر پہ آؤں گا، حوض کوثر کا جام جتنے آسمان کے تارے ہیں اتنے پیالے ہوں گے. میری امت آئے گی، میں اپنے ہاتھوں سے اپنی امت کو حوض کوثر کا جام پلاؤں گا، رنگ دودھ جیسا، مٹھاس شہد سے زیادہ. جو ایک بار مصطفیٰ کے پیارے ہاتھوں سے کوثر کا جام پی لے گا جنت میں داخل ہوتے تک دوبارہ اسے پیاس ہی نہیں لگے گی. یہ تمہاری کوثری ہوگی جو خواجہ پلائے گا، یہ حوض کوثر نہیں ہے جو محمد کو رب نے انعام دیا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. کوثر کا جام سب کو پلاتے ہیں خواجہ، ملتے ہیں خود نبی سے ملاتے ہیں خواجہ، روتے ہوا کو پل میں ہنسا دیتے ہیں خواجہ، بگڑا ہوا نصیب بنا دیتے ہیں خواجہ. کوثر کا جام سب کو پلا دیتے ہیں خواجہ، ملتے ہیں خود نبی سے ملا دیتے ہیں خواجہ، روتے ہوا کو پل میں ہنسا دیتے ہیں خواجہ، بگڑا ہوا نصیب بنا دیتے ہیں خواجہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. روتوں کو ہنسانے والا اللہ ہے، اور اللہ نہ ہنسائے تو کوئی رونے والا ہنس. کسی کی بات کیا کروں؟ اپنے قائد اعظم، اپنے امام اعظم، اپنے رہبر اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سناتا ہوں. پیارے حبیب کی پیاری گود میں پیارا لال ابراہیم رضی اللہ عنہ وارضاہ فوت ہوئے یا نہیں ہوئے؟ پیارے حبیب کی آنکھوں سے آنسو گرے یا نہیں؟ آپ روئے یا نہیں؟ اور پھر کہا ابراہیم تیری جدائی نے تیرے بابا کو بڑا غمگین کر دیا ہے، زبان سے وہی کہوں گا جس سے میرا اللہ راضی ہوگا. انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے مصطفیٰ روئے. میرے مصطفیٰ کو کس نے ہنسایا؟ ظالموں نے کہا یہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، دم کٹا، جڑ کٹا، اس کی نسل ختم ہو گئی. میرے رب نے اپنے پیارے حبیب کو مسکراہٹیں دی یا نہیں؟ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. پیارے حبیب تیرے دشمنوں کا نام و نشان مٹ جائے گا. یہ تجھے دم کٹا کہتے ہیں، جڑ کٹا کہتے ہیں، ان کی اپنی نسل مار دی جائے گی. اور میرے پیارے نبی کا ذکر جب تک اشہد ان لا الہ الا اللہ کا وعدہ گونجا
گونجتا رہے گا، اس وقت تک محمد رسول اللہ کی پکار بلند ہوتی رہے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جھوٹ بولتا ہے کہ بابا خواجہ ہمارا روتے وہ کو ہنساتا ہے، ارے وہ تو ہنستے وہ کو رلا کر گیا، اس کے رونے پہ اس کی بیوی نہیں روئی تھی، مرنے پہ پوچھئے پیروں سے جب بابا جی فوت ہوئے تھے بی بی ہنسی تھی یا روئی تھی؟ روئی تھی، پہلے ہنس رہی تھی، مرتے ہی رونے لگ گئی، وہ تو ہنستے وہ کو رلا کر گیا، روتوں کو کیسا ہنسائے گا؟ اس کے بچے روئے، اس کی بیوی روئی، اس کے رشتہ دار روئے اس کے فراق پہ، وہ اللہ ہے غمگین کو خوشیاں دے دے، خوشی والے کو غم دے دے، جس کو چاہے رلا دے، جس کو چاہے ہنسا دے، یہ اختیار ہے تو عرش والے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بگڑا ہوا نصیب بنا دیتے ہیں خواجہ، اللہ کی قسم تم خواجہ کی بات کرتے ہو، نصیب بگاڑنے اور بنانے تو میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ میرے پیارے نبی کے چچا نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، میرے نبی غمگین ہو گئے تھے، آسمان والے نے آرڈر جاری کر دیا تھا، قرآن کی آیات اتار دی تھی، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کو آپ پسند کریں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ نبی اپنے چچے کو کلمہ نہ پڑھا سکے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا بگڑا ہوا نصیب ٹھیک نہ کر سکے، تمہارا بابا خواجہ کسی کے نصیبوں کو کیا ٹھیک کرے گا؟ یہ جھوٹ کی کہانی، یہ جھوٹ کے قصے، یہ شرک کے دروازے ان قوالیوں کے ذریعے کھولتے ہیں۔ نہیں یقین تو میں آپ کو انہی کی قوالی سے یقین کروا دیتا ہوں، اگلا جملہ سنیے۔ ہندو یا مسلمان رکھے سارے ہی سر پر سونے کے کلش والے میرے خواجہ کی چادر، ہندو یا مسلمان سارے رکھیں اسے سر پہ۔ بابا کی جو چادر ہے اتنی برکت والی ہے، ہندو بھی اس کے نیچے سر چھپاتا ہے، مسلمان بھی سر چھپاتا ہے، یہیں سے پتہ لگ گیا یہ رول گولڈ ہے۔ کھری گل ہوندی تے ہندو راضی نہ ہوندا۔ اگر یہ سچا اسلام ہوتا کبھی ہندو بھی آ کے کہتا کہ نہیں تمہارا نہیں ہمارا ہے، یا ہمارا اور تمہارا رل مل کے سچ جائے۔ ہائے ایک بات کہوں، پلے سے باندھنا، اپنے ایمان کو چیک کرنا ہو نا، اپنے ایمان کو آپ نے چیک کرنا ہو تو اس کا ایک آسان سا فارمولہ ہے۔ اپنے بارے میں یہ سوچ لو کہ کفار، اللہ کے باغی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے دشمن آپ کے بارے میں کیا تجزیہ کرتے ہیں، وہ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اگر قبر پرست، گھوڑا پرست، تازیہ پرست، اہل شرک، اہل بدعت آپ کے بارے میں یہ تصور رکھیں جی بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا ٹھنڈا میٹھا، بڑا مزیدار، سانجا جیا، رڑوا ملیا جیا، عرس میں بھی آ جاتے ہیں اور میلاد شریف میں بھی آ جاتے ہیں، محرم شریف میں بھی تنظیریں تو نہیں مارتے لیکن پولا پولا کر لیتے ہیں، حلوہ شلوہ بھیجا جائے تو پتہ نہیں کھاتے یا نہیں کھاتے لیکن واپس کبھی نہیں کرتے، رکھ لیتے ہیں، تو سمجھ لینا کہ آپ کا ایمان ڈگمگا چکا ہے، یہاں ایمان کی حرارت نہیں ہے۔ اگر اہل شرک آپ سے ایسے راضی ہو کہ یہ بڑا اچھا ہے، کبھی کچھ نہیں کہتا، آپ سے بڑے خوش، ارے 40 سال اہل شرک محمد کریم سے بڑے خوش رہے، بڑے مسکراتے رہے، آپ کو صادق کہتے رہے، امین کہتے رہے، اور جو ہی محمد کریم کی پیاری، مبارک، میٹھی، پاکیزہ، طیبہ، طاہرہ زبان سے جملہ نکلا، قولوا لا الہ الا اللہ، سگے چچا نے کھڑے ہو کر کہا تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اگر آپ اپنے ایمان میں سچے ہو، اہل شرک کبھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے، کبھی آپ کو ساجا جیا نہیں سمجھیں گے۔ اور اگر آپ دگڑ مال بن گئے ہو، ہر کسی کی چادر میں جو بھی چادر پہن لو، گلاس نہیں ہوتا گلاس، اس میں روح افزا ڈال دو گلاس لال نظر آئے گا، اس میں پیپسی ڈال دو گلاس کالا نظر آئے گا۔ اگر آپ ایسے بن گئے جو آج آپ کو ساتھ ملا لے اور آپ سب کے ساتھ چل پڑے تو سمجھ لو ایمان کی حرارت دم توڑ گئی ہے۔ اگر یہ ایمان ہے، یہ چادریں چڑھانا توحید ہے، ایمان ہے، قرآن کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، کیا ہندو راضی ہوگا ایمان پہ؟ تم کہتے ہو مسلمان بھی سر پہ رکھتا ہے، ہندو بھی سر پہ رکھتا ہے، تو ماننا پڑے گا کہ یہ ایمان نہیں ہے، یہ سارا کاروبار وہی ہے جس کو ہندو مندر میں بیٹھ کے کر رہا ہے، تم قبر پہ بیٹھ کے کر رہے ہو۔ دنیا کو میں بتاؤں، کہتے ایک بانج عورت آئی بابا جی کے قبر پہ، ایک بانج نے کی خواجہ سے رو رو کے التجا،
ہوگی میری اولاد تو اس در پہ باخدا، دنیا کو میں بتاؤں گی، لنگر لوٹاؤں گی، بیٹے کو لے کر آؤں گی، چادر چڑھاؤں گی، چادر کو سر پہ رکھ کے دعا مانگی، یہ کہہ کر سونے کے کلشوال میرے خواجہ کی چادر۔ ایک بانجھ نے کی خواجہ سے رو رو کے التجا، ہوگی میری اولاد تو اس در پہ باخدا، دنیا کو میں بتاؤں گی، لنگر لٹاؤں گی، بچے کو لے کے آؤں گی، چادر چڑھاؤں گی، چادر چڑھاؤں گی، چادر چڑھاؤں گی، چادر کو سر پہ رکھ کے دعا مانگی، یہ کہہ کر سونے کے کلش والے میرے خواجہ کی چادر۔ ایک بانجھ عورت آئی بابا کی قبر پہ آ کے روئی پیٹی، اولاد دے دے، اولاد نہیں ہے، جب اولاد ہو جائے گی لنگر بانٹوں گی، جب اولاد ہو جائے گی ناچ ناچ کے لوگوں کو بتاؤں گی یہ خواجہ نے بیٹا دیا، چادر چڑھاؤں گی۔ اور قرآن خبر دیتا ہے یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اللہ بیٹے دے، بیٹیاں دے، ملا جلا کر دے، کچھ نہ دے، بانچ کر دے، اللہ کے علاوہ یہ طاقت کسی میں نہیں ہے۔ ارے تو جو لنگر لٹائے گی تو مشکل کشا تو ہو گئی۔ اگر لنگر نکلے بابا کی قبر سے، اگر لنگر نکلے بابا کی قبر سے، زمین سے چاول نکل رہے، زمین سے دیسی گھی کے کنستر نکل رہے، زمین سے میلاد پہ ہونے والے اخراجات کے لیے پیسے نکل رہے، بابا تھلو کٹ کٹ کے دے، پھر تو سمجھ آتی ہے کہ خواجہ کھلا رہا ہے۔ بڑے عجیب عقل کے مارے ہوئے اپنی جیب سے جا کر اس دیگ میں ڈالتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی میں سنی عقیدت والا ہوں، تو کیوں مجھ سے جلتا ہے، ایک میں کیا سارا زمانہ خواجہ کے در پہ پلتا ہے، یہاں خواجہ کا سکہ چلتا ہے۔ عقیدت والا ہوں، اے تو کیوں مجھ سے جلتا ہے، ایک میں کیا سارا زمانہ بھی میرے خواجہ کے در پہ پلتا ہے، یہاں خواجہ کا سکہ چلتا ہے، خواجہ کا سکہ۔ یہاں تو تیری کمائی لگ رہی ہے، خواجہ کا سکہ نہیں چل رہا۔ مگر نہ مریدو، ایک مہینے کے لیے اہل حدیثوں سے سودا کر لو، ایک مہینے کوئی بندہ بابے کی دیگ میں آ کے نہ ڈالے۔ اگر بابے نے نیچے سے اس دیگ کو بھرنا شروع کر دیا، ہم کہیں گے تمہارے پلے میں کوئی دلیل تھی، اور اگر وہ نہ بھری گئی اور تمہارے چندے سے وہ دیگ خالی ہو گئی تو مانا یہ وہ تو بیچارہ مر کے مٹی میں چلا گیا، یہ سارا شرک کا دھندا تم چلا رہے۔ آئیے دیکھیں تاریخ اسلام کو، کیا کسی صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ چادر چڑھائی؟ جائیے تاریخ کو چیک کیجئے اور آنکھ کو پلٹیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہوئے، ابو بکر صدیق نے، فاروق اعظم نے، عثمان غنی نے، حیدر قرار نے، سیدنا علی نے، سیدنا حسن نے، سیدنا امیر معاویہ نے، رضوان اللہ علیہ مجمعین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ چادر چڑھائی؟ دلیل دے دو، ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین۔ بابوں کی قبروں پہ چادر چڑھانے والوں کوئی دلیل ہے تو ہمیں بھی دے دو، اور اگر نہیں ہے تو مان لو، اگر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ چادر صحابہ نے نہیں چڑھائی تو یہ دین نہیں ہے، یہ اغیار کا دین ہے جس کو تم نے اسلام کا چولا پہنانے کی کوشش کی ہے۔ صحیح مسلم میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت موجود ہے، سنیے، وہ فرماتی ہیں میں نے ایک چادر دروازے پہ لٹکا دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کے رخ انور کو دیکھ کے میں نے پہچان لیا کہ آپ اس کو پسند نہیں فرما رہے، اور آپ نے آگے بڑھ کے اس چادر کو پکڑا اور پھاڑ دیا، کاٹ دیا، اور پھر فرمایا ان اللہ لم یأمرنا ان نکسو الحجارۃ والطین، اللہ نے ہمیں یہ حکم نہیں دیا کہ ہم پتھر اور مٹی گارے کے اوپر چادریں چڑھائیں، یہ حکم اللہ نے ہمیں نہیں دیا۔ بیت اللہ پہ غلاف چڑھانا بیت اللہ کی خصوصیت ہے، اس پہ قیاس کرتے ہوئے کسی بابے کی قبر پہ غلاف نہیں چڑھ سکتا۔ اب یہ زندوں کا حال ہے، زندوں کے دروازوں پہ گھروں پہ چادریں چڑھانے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے، تو مردوں کی قبر پہ کیسے چڑھانے کی اجازت دیں گے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو چیزیں حرام ہیں ان میں سے قبروں پہ اعتکاف کرنا حرام ہے، قبروں پہ جھکنا حرام ہے، اس کا مجاور بننا حرام ہے، بیت اللہ کی طرح ان پہ غلاف چڑھانا حرام ہے، بیت اللہ کی طرح ان پہ چادریں غلاف چڑھانا حرام ہے، جھکنا حرام ہے، اعتکاف کرنا حرام ہے۔ اپنی بیویوں کو قبروں پہ 9 راتیں کٹوانے کے لیے چھوڑنے والوں،
شادی ہونے کے فوراً بعد اپنی بیوی کو بابے کی قبر پہ سلام کروانے کے لیے لے جانے والوں، یہ دین محمد نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ علامہ امیر محمد بن اسماعیل صنعانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بے شک یہ قبے، یہ مزارات جو شرک کا بہت بڑا ذریعہ ہے اور اسلام کو مٹانے کا بہت بڑا ہتھیار ہے، ان کو آباد کرنے والے حکمران، امراء، وزراء، وہ اپنے پیاروں کے، مشہور اولیاء کے یا عزیز و اقارب کی قبریں بناتے اور اس پہ یہ بلڈنگیں کھڑی کرتے اور پھر وہاں پہ جا کے ان کے لیے دعائیں کرتے، لیکن جب وہ گزر جاتے پھر اس کے بعد آنے والے وہاں آ کر ان کی عبادت شروع کر دیتے اور وہاں یہ عقیدہ رکھتے کہ یہ نفع اور نقصان کے مالک ہیں، فلاں کو بیٹا دے دیا تھا، فلاں اندھے کو ٹھیک کر دیا تھا، فلاں بابے کی قبر کا نمک چٹایا تو گونگا بیٹا طوطے کی طرح تر تر بولنا شروع ہو گیا تھا، وہ پیر طوطے شاہ بن گیا تھا۔ یہ قصے، یہ کہانیاں وہ مجاور بیٹھ کے مشہور کرتے ہیں تاکہ ان کے پیٹ کی جہنم اور وہ کاروبار چلتا رہے۔ اور یاد رکھیے شریعت اسلامیہ میں یہ وہ عمل ہے، قبریں پکی کرنا، قبروں پہ بلڈنگیں بنانا، ان پہ اعتکاف کرنا، ان پہ چادریں چڑھانا، جن کے لیے شریعت میں لعنت کی وعید آئی ہے۔ ان قبروں کے مجاور بننا لعنت کا مستحق بننے کے برابر ہے، اور یہ ایسی بدعات ہیں جس کے اندر معاشرہ ڈوب چکا ہے۔ اب تو ترقی ہو گئی ہے۔ ایک بابے کی قبر کو ہمیں دیکھنے کا اتفاق ہوا، چادر تو چادر رہ گئی، پرانے دور میں چادریں چڑھتی ہوں گی، اب تو کلے بھی چڑھتے ہیں۔ کلہ سمجھتے ہو؟ دلہے کے سر پہ جو رکھا جاتا ہے۔ ایک بابے کی قبر کو واللہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس کو عرق گلاب سے دھویا جا رہا ہے، اور وہ جب پورا عرق گلاب سے اس کو دھو لیا پھر اس پہ بڑی خوبصورت چادریں چڑھی، پھر وہ جو دلہن کے کمرے میں لڑیاں لگائی جاتی ہیں، چھوکرے لگاتے ہیں اپنی شادیوں پہ، وہ لڑیاں بابے کی قبر پہ کھول لی گئی اور باقاعدہ ایک لمبا سارا ترلا لا کے وہ کلہ بابے کی قبر پہ، میں کہا دلہن نظر نہیں آن ڈی، کلہ بابا ہی بیچارہ دلہا بن کے بیٹھا ہے ویلا ہی۔ یہ کہاں کا انصاف، یہ عقل کہاں کا؟ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ۔ قیمتی سرمایہ کہاں برباد کر دیا رہا ہے؟ وہ مر گیا، اگر وہ ولی تھا تو اس کی قبر جنت بن گئی، تمہاری بتیوں کی عرق گلاب سے دھونے کی ضرورت، وہاں جنت کی کھڑکی کھل چکی ہے، جنت کی خوشبوئیں آ رہی ہیں، جنت کے لبادے آ رہے ہیں، تمہارے کلے نہیں چاہیے، وہاں جنت کے لبادے پہنچ چکے ہیں۔ اور اگر وہ ولی نہیں تھا تب بھی اس کا ماجرا اس کے اللہ کے ساتھ ہے۔ اللہ کے لیے اے اہل توحید اپنی ذمہ داری کو سنبھالیے، ادا کیجئے اس فریضے کو اور اس توحید کے پیغام کو عام کیجئے۔ یہ آپ کے کندھوں پہ امانت ہے، اگر کسی کی جیب میں مال ہے یہ مال امانت ہے، کسی کی زبان میں طاقت ہے یہ زبان امانت ہے، کسی کی قلم میں تحریر میں قوت ہے یہ تحریر، یہ صلاحیت امانت ہے۔ جس کو اللہ نے جو صلاحیت دی وہ صلاحیت اس کے پاس امانت ہے، اور قیامت کے دن امانتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا تم نے دین اسلام کے لیے اپنی صلاحیتوں کو کہاں اور کیسے خرچ کیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں لا الہ الا اللہ کے پیغام کو عام کرنے والا بنائے، اس دعوت کو پھیلانے والا بنائے، اس لا الہ الا اللہ کی تحریک کو اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنے خون سے، اپنی قلم سے، اپنی زبان سے، اپنی ہر طرح کی دی ہوئی اللہ کی صلاحیت کو استعمال کر کے لوگوں کو ایمان کی طرف لانے والا بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔